السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی سعید صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ شادی کے حوالے سے جو اکثر خواتین ڈپریشن میں رہتی ہیں کہ ان کی عمر گزر جاتی ہے اور وہ ڈپریشن ان کا جا نہیں پا رہا اور نہ ہی رشتے ویسے مل پا رہے ہیں، تو آپ ایسے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے کیا تجویز دیں بسم گے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل میں کچھ باتوں کو ہمیں انسان کی ضرورتوں، فطرت کے جو تقاضے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک سب سے جو بری چیز ایک سوسائٹی میں رائج ہوئی نا، جیسا کہ آپ اس کی مثال ہی لے لیں کہ اچھا، تو جو ایک بات ہے ہماری اس چیز کی کہ انسان کی ضرورت کیا ہے، ایک کھانا، ایک پینا، سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شادی کے ذریعے بھی جو انسان کی زندگی کی ضرورت جوڑی ہے، یہ بھی انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اور مسائل اتنے ہوئے کہ ہم نے اس کو پہلے ڈس بیلنس کیا، پھر آج کل یہ سلسلہ چلا کہ ہم کیریئر بنانے کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام آپ کو کبھی ترقی کرنے سے، آگے بڑھنے سے نہیں روکتا، ایبسلیوٹلی۔ لیکن یہ بھی آپ سمجھ لیجئے ہر شے کا نا کچھ وقت ہوتا ہے۔ کچھ کام اگر اپنے وقت پر نہ کیے جائیں تو وقت گزرنے کے بعد ان کے جو منفی اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہے آپ امیر ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، جو بھی ہوں، کیونکہ جب آپ فطرت کے ان معاملات کو روکنے کی کوشش کریں گے نا تو اس کا جو ری ایکشن ہے وہ آپ کو براہ راست دکھے گا بھی، نظر بھی آئے گا، اور اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اور یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے نا، اس میں عمومی طور پر ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو فزیکلی طور پر تو تھوڑا اسٹرانگ رکھ سکوں، کچھ اپنے آپ کو دکھا سکوں کہ نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب ایک ایج گزرنے لگتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ڈپریشن، انگزائٹی انسان کی اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بھی بہت سے محرکات ہیں، اور پھر اس میں مختلف طرح کی احساس کمتریاں ہوتی ہیں، محرومی بھی ہو سکتی ہے، انسان بے وجہ اپنے آپ کو بلیم کرنے لگتا ہے، پچھتانے لگتا ہے کہ میں یوں کر لیتا، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے، دیکھیں، آپ نے اپنے پیر پہ کلاڑی ماری، زخمی آپ نے خود کیا، ہڈی آپ نے اپنی توڑ لی ہے، تو اب تکلیف تو سہنی ہے آپ نے، پر اتنی بات کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کا جتنا جلدی ہو کیور کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم بچنے کا طریقہ تو شاید بہت سے لوگ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ آپ کاؤنسلنگ کر لیں، آپ یہ کر لیں، اللہ کا ذکر، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر طرح کے دکھوں کا، رنج کا، الم کا، پریشانیوں کا، ڈپریشن کا، انگزائٹی کا، بلکہ کائنات کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پر ہمیں ازالے کی بھی ضرورت ہے، تھوڑی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری عمر 38-40 سال تک ہو بھی گئی ہے تو سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ورنہ شادی تو کی ہو سکتی ہے۔ فرق پتہ کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو دیر ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس دیر ہونے کے پیچھے ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے کچھ سمجھ لیجئے کہ نا پیرامیٹر، تقاضے ہوتے ہیں کہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، پہلے ہم کامیابی کیا ہو حاصل جائے، کر لیں، یہ کر لیں۔ تو ٹھیک ہے، سوسائٹی میں ایک حد تک یہ ضروری بھی ہے، لیکن آپ اگر فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی چیزوں کو دیکھیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اندھا آدمی چل پڑے اور کہے میں نے پیسے کمانے، تو اس کو بھی کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ گول سیٹ کرنے پڑتے ہیں کہ بھئی مجھے کتنا پیسہ چاہیے، مجھے کیا چیز اچیو کرنی ہے۔ صحیح بات۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے کیریئر کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی گول سیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ میں کر لوں تو میں اس کے بعد اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں اپنے اس معاملات کو کر لوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کر لیں، پھر آگے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عام طور پر ہمارے پاکستانی معاشرے کی بات بتاؤں، 17-18 سال کی عمر سے لڑکیوں کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمارا مائنڈ یہاں ہوتا ہے۔ پھر
ہم پک اینڈ چوز کے چکر میں، اپنی پسند ناپسند کے چکر میں ہمارے سوسائٹی کے لوگ کم سے کم 10 سال تو لگاتے ہیں، اس سے بھی بہتر، صحیح بات. اس سے بھی بہتر. اچھا ایک جگہ پہ کرائٹیریا پورا ہو بھی گیا تو ہم پرفیکشن پھر کی. پرفیکشن پہ چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں سارے شہزادے سلیم چاہیے، صحیح ایسے بات. چاہیے کہ ہاں. پھر کچھ لوگوں نے، ایک تو ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہو رہی ہے، خاص کر کے ہماری بچیوں کی، کہ وہ ایک آئیڈیل کوئی ذہن میں بنا لیتی ہیں. اب ان کے رشتوں میں وہ ہر بندے کو اس آئیڈیل پرسنالٹی کے سانچے میں فٹ کرنے کی ڈھالنا کوشش چاہ کرتے رہے ہیں. ہیں. بالکل. اب آپ پہلے سانچا بنائیں اور پھر بندہ ڈھونڈ کے لائیں تو اس سے بہتر ہے بندے کے مطابق سانچا بنا لیں. صحیح بات. اسی کو کہتے ہیں نا ججمنٹ. ہوں. تو یہ ہم کرتے نہیں. 28 سال کے بعد ہمارے یہاں ایک شور اٹھتا ہے کیا کہ بھئی بندش ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی، ہوں. کسی نے جادو کر دیا. اچھا کچھ کیسز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہوں. لیکن عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ وہ ایج اب جب گزر رہی ہے تو ہم اتنا پریشان ہو کر اپنے آپ کو پریشان کوسنا کر کے شروع کر دیتے. کوسنا شروع کرتے ہیں. صحیح. اس کوسنے کے انداز میں پھر ہم الٹی سیدھے کام شروع کر دیتے ہیں. سر وہ خاندان کے بھی تانے ہوتے ہیں نا اس میں لگاتار. دیکھیں یہ تو مصیبت ہمیشہ سے رہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ تو دیکھیں کہتے ہی رہیں گے، لوگوں نے کہنا ہے. آپ یہ طے کریں کہ آپ اگر اپنا نفع اور نقصان ہی نہیں طے کر سکتے تو پھر آپ کیسے انسان ہیں. ہوں. اور پھر جب ایج ہماری 35-38 تک سے کراس کرنے لگتی ہے، اب ہم آ جاتے ہیں پتہ ہے کون سے لیول پر، اب جو بھی مل جائے. صحیح بات. پھر ہمارے پاس. اب آپ یہ دیکھیے آپ اپنے مائنڈ کو کتنا ڈیمیج کر چکے ہیں. آپ نے پیچھے کہا تھا یہ میرا سانچہ ہے، ہوں. پھر آپ اور بیک پیچھے ہٹے، پھر آپ نے کہا کہ چلو اب آپ اس آپشن پہ آ گئے کوئی بھی مل جائے. تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو زخمی کرتے 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 انٹرنل جب کرتے جاتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نفسیاتی عرضے کا شکار ہو جاتے ہیں یا ہو جاتی ہیں. ہوں. اچھا میں خاتون کی بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں ہائی لائٹ کر کے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ والا پریشر خواتین کو زیادہ جھیلنا پڑا. بالکل. اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. ورنہ اگر مرد کی بھی شادی نہ ہو تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈپریشن یا نفسیاتی نفسیاتی ڈپریشن کے ایشوز. معاملات میں ہوتا ہے. لیکن اس کو ایک بینیفٹ مل جاتا ہے کہ سوسائٹی اتنا دھکا نہیں دیتی اس کو. ہوں. لیکن خواتین کو رشتہ دار آئیں گے، شادی کسی کی ہوگی سب سے پہلے پوچھیں گے آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی. ہوں. تو یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس کا حل تو یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے. اب اگر ہم اس تکلیف میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، ذکر اذکار کریں، اپنے آپ کو کوسنے اور پچھتانے کے بجائے اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کے جائیں. صحیح بات. اور اگر کوئی ایسا آپشن ملتا ہے جو کہ پتہ ہے ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ. وہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب انسان تنگ ہو کر کوئی فیصلہ کرتا ہے نا تو بولتا ہے چلو یہی ٹھیک ہے. اس میں بھی پھنس جاتا ہے بندہ، اس میں بھی پھنس جاتا ہے. صحیح اب بات. پھنس کیا جاتا ہے؟ پھنس یہ جاتا ہے کہ آپ نے بولا چلو کوئی نہیں صحیح یہ صحیح، تو پتہ چلا کہ پھر وہ ابھی مرے تھے سوچ رہے تھے چین ملے گا، قبر میں اور مصیبت میں آپ مبتلا ہو جائیں. ایک بات ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو ہمارے یہاں یہی ہے تو ایسے لیول سے بہتر ہے اپنے آپ کو بیلنس لائف کی طرف لے کر جائیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کم از کم اپنے آپ کو کم سے کم ڈیمیج کریں. دیکھیں یہ تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں ہم کسی کی فیملی کو دیکھیں گے اور میری فیملی نہ ہو تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں اولاد بہت بڑی نعمت ہے. پتہ آپ کو قرآن کریم نے اس رشتے کی جو خوبصورتی بیان کی ہے نا، نکاح کی یا جو شادی کی، اسے کہا کہ یہ تمہارے لیے تسکین کا باعث ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا اسی سکون کی خاطر ہی تو دھکے کھا رہی ہے. صحیح بات. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مرد و عورت میں پیدا کیا ہے، پھر ان دونوں کا جو آپس میں تعلق جوڑا ہے اس میں وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے. قرآن نے لباس کہا، ایک دوسرے کا لباس ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب آپ کے پاس یہ چیز نہ ہو اور کسی کے پاس ہو تو لا محالہ آپ کا اس کو فیل کرنا، اس کے بارے میں پریشان ہونا تو بنتا ہے.
تو اب اس وقت حل تو یہی ہے کہ آپ کو تسلی دی جا سکتی ہے، آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف رجوع کریں، آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور اگر کوئی بہتر آپشن ملتا ہے تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلے زندگی گزار لوں گا، تو یاد رکھیے گا یہ صرف لڑکپن اور جوانی کے نشے کی باتیں ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اسے فیملی چاہیے ہوتی ہے، اسے اپنے چاہیے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا گھر والوں کے بغیر انسان جتنا کچھ بھی کر لے ادھورا ہی رہتا ہے۔ صحیح۔ یا تو پھر آپ اتنے اپنے آپ کو مصروف کر لیں، اپنے آپ سے بھاگتے پھریں کہ آپ صبح سے نکلیں اور رات کے 2 بجے تک کام کریں اور پھر اگلے دن لگ جائیں، تو اس سے بھی آپ اپنے آپ سے تو نہیں بھاگ سکتے نا، صحیح بات۔ اپنے آپ سے پھر بھی نہیں بھاگ سکتے آپ۔ وہ آپ کو 2 گھنٹے جو ریسٹ کے ملیں گے، اس میں آپ کے تخیلات میں یہی باتیں ہیں جو آپ کے لیے درد کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، باقی آپ کوئی کاؤنسلنگ کے سیشن لیتے ہیں، وہ آپ کو تسلی کی باتیں کہیں گے، آپ سے کہیں گے آپ یوں کر لیں، آج کل یوگا کی ٹریننگز بہت سی چل رہی ہیں، آج کل وہ آپ سے بولیں گے جا کے کھلی فضا میں آپ واک کر لیں تو آپ کا جو ہے ڈپریشن کم ہو جائے گا، اسٹریس کم ہو جائے گا۔ تو یہ سارے خارجی معاملات ہیں، سکون اندر سے پھوٹ کے باہر نکلتا ہے، صحیح بات۔ اور ہم باہر سے اندر ڈالنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب یہ کرتے رہیں گے ہم، تو پھر آپ اڈیلتے رہیں، کتنا اڈیل پائیں گے باہر سے؟ صحیح بات۔ ٹھیک ہے، تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ابھی آپ کو